یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں گا، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، نہ علم کی صحبت نہ علماء کی، نہ علم نہ علماء کی صحبت۔ آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں، یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں۔ تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، دین الہی اس نے ایجاد کیا، علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ، اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے۔ گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا، صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنی دیر تک مالا جپتا تھا، داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام، سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں۔ فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ، محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے، سین سے، صاد سے، ہا سے، را سے، دال سے، تا سے، لام سے، میم سے، یعنی جو 14 حرف رہ جاتے ہیں، 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی، اور سوات الالہام، اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے، کہا الہاد کے مزے لے رہا، الہاد کے مزے لے رہا۔ جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا، مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام، مولانا الیاس فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے۔ تو ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی، روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا۔ یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی، سورج کا آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹو رپو سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا۔ بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا۔ ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخوپورے میں، یہ جو شیخوپورہ ہے نا یہ جہانگیر کے نام پر ہے، جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا، ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی، ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا۔ تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا، پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، تو اللہ نے جہانگیر دیا۔ اس کی نخنیت، جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے، کچھ کمیاں تھی بھی اسی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا۔ تو یہ شیخوپورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا، اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا، ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا۔
تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا۔ تو یہاں شیخوپورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتارا کہ تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا، زندہ کی کھال اتروائی تھی۔ اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار دی۔ کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر غائب ہو گیا تھا، اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ۔ تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور میرے باپ نے سننا شروع کیا، پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر دی۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنے کو مٹایا بغیر جواب، بغیر مناظرے کے۔ سبحان اللہ، عجب بندہ تھا۔ اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ، جس کے آخری بادشاہ مولانا خان محمد صاحب دنیا سے تشریف لے، اور تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ مغل سلطنت کا زوال آنا تھا، ہر ایک کو زوال آیا ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی 800-900 برس حکومت رہی ہے، پھر زوال کا آنا ایک بدیہی چیز۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا۔ دیکھو جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا 12ویں صدی میں، یعنی صدی عیسوی، اور اس میں مکمل شکست ہوئی، تو یورپ کی سوچ بدل گئی۔ جیسے 1945 میں جب جاپان پہ بم گرایا امریکہ نے، ہیروشیما ناگاساکی، تو ان کا صدر تھا ہیرو ہیٹو۔ اس نے کہا اب ہم ان سے علم کے میدان میں جنگ لڑیں گے، ہم ہتھیار کی جنگ ہار گئے۔ تو اس نے اپنی نسل کو اٹھا کے یورپ بھیجا، امریکہ بھیجا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، پھر ان کے ذریعے سے ساری ٹیکنالوجی کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروایا، پھر اس پہ لگایا۔ آج وہ اتنا بڑا عفریت بنا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بلی کی طرح بن چکا ہے۔ تو مغرب نے سوچا کہ ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو انہیں اپنے علم کو اپنا میدان بنایا۔ جہانگیر کے سر میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا۔ اب طب یونانی میں کوئی ایسی دوائی نہیں کہ سر درد اور فوری آرام آ جائے، کوئی ایسی دوائی نہیں۔ تو انگریز جو تھے وہ انہوں نے کالونیاں بنا لی تھی تھوڑی تھوڑی، تجارت کے لیے، تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مغل سلطنت سے ہم ٹکر لینے والے ہیں۔ تو ایک انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو گولی پیش کی کہ جناب آپ یہ کھائیں۔ 15 منٹ کے بعد جہانگیر کا درد دور ہو گیا۔ تم کیا بولا کھلائیے مجھے؟ وہ سردار کو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کم وقت ایسے سیانے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہ میری قوم کو تجارت کی باقاعدہ اجازت تھی۔ انہوں نے کہا اجازت۔ شاہ جہان کے دور میں لوگوں نے بھانپا کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں، تو اس کو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا پدی کا شور، بھائی ہمارا کیا بگاڑ سکتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ پدی پدا بن جائے گا۔ لیکن تو تاریخ ہے، زوال و عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد ایک دم زوال ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بادشاہ نے لمبی حکومت کی اس کا اگلا وارث انتہائی نکما۔ سلیمان اعظم کہلاتا ہے، سلیمان اعظم جو سلاطین عثمان ہیں، یہ ترکی کے جو میں نے تغرل کی کہانی سنائی تھی نا آپ کو، عثمان سے عثمانی، اس میں سلیمان کو کہتے ہیں سلیمان اعظم۔ اس نے آدھے سے زیادہ یورپ فتح کیا، الجزائر فتح کیا، عرب، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی حکومت۔ اس نے 50 سال حکومت کی۔ اس کا اگلا بیٹا نکما، ادھر 50 سال اورنگزیب نے حکومت کی، اگلا بیٹا نکما ترین معظم، اور 25 سال وہ در
دارالحکومت سے غائب رہا جہاں. یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ 25 برس دارالحکومت سے باہر گزار دکنی ریاستوں کے خلاف لڑتے تو پیچھے سازشوں سے پک گیا. چلو باقی انشاءاللہ پھر کل کرو.